وہ سنی ہی نہیں ہے جس کے بارے میں جس کے ذہن میں ایسی بات آئے. کیوں کہ حیات ہمیشہ کامل تھی، کامل ہے، کامل رہے گی. بلکہ اگر میرے ایمان کی پوچھتے ہو اور اللہ آخرت خیر اللہ کا من الاولیٰ کے بعد پہلے سے بھی زیادہ کامل حیات ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. آج مولانا جامی کا تذکرہ کرنا ہے تو صوفیائے نقشبند میں انہوں نے احوال آشکارا کی ہے، اس لیے آشکارا بولنا پڑے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو آپ موجود تھے، آپ کے ذہنوں میں حدیث بات سب کے موجود ہونی چاہیے اور ہے یقین. میں تازہ کرتا ہوں شہید تو قتل الحسین حانفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں کہ میں ابھی میں وہاں موجود تھا. جانے ترمذی میں یہ حدیث ہے میں وہاں موجود. شہید تو فرما رہے ہیں آپ، میری موجودگی میں ایسا ہوا میرا حسین شہید ہوا ہے. میں وہی تھا، ابھی وہاں سے آ رہا ہوں، یہ فرما رہے ہیں آپ. اور خواب دیکھنے والی عمر کو نہیں ہے نا، یہ خواب کوئی ابہام والا خواب نہیں ہے. نبی پاک تو ویسے ہی نبی پاک سے کار آ جائے تو آپ ہی آتے ہیں جی. جو مجھے دیکھ کے خواب میں مجھے ہی دیکھتا ہے. ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میرا مثل نہیں بن سکتا. یہ حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی. جو مجھے خواب میں دیکھے وہ مجھے بھی دیکھتا ہے. کیوں کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. ہمارے قبلہ حکیم الامت مفتی ابوالفضل خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے یہ عجب بات ہے کہ شیطان تو مثل نہیں بن سکتا اور ملا مثل بنتا ہے. گویا شیطان سے کوئی ہاتھ آگے ہے. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے ان شیطان لا یتمثل بی. ان شیطان بڑی برا ہے نا، مگر اس کو یہ طاقت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ محمد کی مثل بن گیا. نہ طاقت ہے مثل بننے کی. حالانکہ وہ جن ہے اور جنوں کو آپ کو پتا ہے کہ جن کی فطرت ہے وہ ہر چیز بن لیتا ہے. جیسے شکل اشکال مختلف، نوری بھی ناری بھی، فرشتے بھی شکل بن جاتے ہیں، پوری بندے کی شکل بھی بن جاتے ہیں فرشتے. جیسے جبریل امین علیہ السلام سبھی پورے بندے بن گئے. سورہ مریم میں ذکر ہے نا تمثل سبیا. اور جن کی بھی یہ تعریف ہے کہ جس میں ناریل یا تو شکل اشکال مختلف جن کی جو چاہے شکل بنا لیتا ہے، مگر یہ تو ہے حضور کی شکل نہیں بن سکتا. من ہے تیری بس اتنی کام ہے جن کی شکل بن، ان کی شکل بن، اس کی شکل بن، لیکن اس کی شکل نہیں بن سکتا. کیوں کہ اس کی شکل اتنی آسان رہتی تو رات ہی کوئی دو شکلیں بنا دیتا ہے. اس کی لیکن کارخانہ قدرت میں بھی ہے کہ شکل تھی جو محمد کو عطا فرمایا ہے وہ آئینہ. اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہ ہماری بندے خیال دے نہ دکانیں آئینہ تھا. آئینہ صاحب کی دکان میں بھی دوسرا شیشہ نہیں ہے. تو کیا بنے گا اس کی مثال ہے جو قلم توڑ دیا ہے قدرت نے شاہکار بنا لیا. جب شاہکار بن جائے تو پھر تخلیقات کا قلم ٹوٹتا ہے. کیوں کہ اب اس سے آگے آگے ہو گئی، اب کیا بنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم جب دیکھیں نا سرکار کو، کئی دوست کہتے میرے سرکار کو دیکھا تو میں بھی دفعہ پوچھا بھائی کیسا دیکھا سرکار کو؟ آپ کی داڑھی مار کے سے بالکل سفید دیکھی. میں نے کہا تیرا اندازہ غلط ہو گیا. کیوں کہ شمال ترمذی میں سرکار کی پوری شکل لکھی ہوئی ہے. دیکھا ہے انہوں نے لکھی ہے. آپ جو دیکھے وہ اس شکل میں دیکھے. پوری سفید کہاں ہوگی؟ جب شمال میں لکھا ہے کہ صرف 23 بال سفید تھے اور وہ بھی سفید رکھے نہیں. سفید رکھے نہیں آپ نے، سفید نہیں رکھے، مہندی کی ہوئی. اس لیے کوئی بالکل سفید دیکھتا ہے جب کسی پوچھے بھون کیسی ہے سرکار کی، اپنے انداز سے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسی ہے ایسی نہیں تھی.
شمائل ترمذی میں جیسے لکھا ہے ویسے دیکھو، کیوں کہ شمائل ان سے روایت ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی بھر حضور کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ایسے ایسے لوگ دیکھے. حضرت امام حسن مصطفیٰ سرکار نے ماموں سے پوچھا نا، ان سے پوچھا ماموں حضور کی شکل بیان کر. یہ ماموں تھے نا آپ کے، حضرت خدیجہ کبریٰ کے بیٹے ہیں نا، تو ماموں شکل بیان. اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا شہزادے آپ کیا نانا جان کی شکل کو بھولتے ہیں؟ فرمایا بھولتا نہیں، میں لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھ سے زیادہ توجہ سے دیکھا ہوگا. بیان کرو کیسے. آپ نے بیان کی شکل مبارک، سامنے شکل مبارک کی بھونیں مبارک کیسی تھی وہ لکھی ہوئی ہے. آپ کوئی دیکھیں گے، میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی دوسرے بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا. میں نے کہا ان کو دیکھا کیسا پایا، کیسا دیکھا. اب تو شکل ابو بکر صدیق بیان کریں گے اس طرح دیکھو گے تو دیکھنا ہوگا نا. اپنے اپنے اندازے سے شکلیں تو نہیں دیکھو گے. مرانی پھر مرانی فقط لانی فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا. تو حضرت تم نے سلمہ کو تو کوئی شائبہ کوئی شبہ ہو نہیں سکتا. اب کوئی دیکھے تو وہ تو شکل مختلف بیان کرے گا. تم نے سلمان نے تو حضور کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے نا، وہ کیسے بول سکتی ہے کہ حضور ہے؟ حضور ہی ہے. اور فرماتے ہیں میں ابھی آیا ہوں، میرا حسین میرے سامنے شہید ہوا ہے. شہید تو مطلب سے سرکار کا میں وہی تھا. تو میں کہتا ہوں حیات مبارکہ ظاہرہ میں ابھی تو یہ اللہ کی شہادت سامنے ہوئی تو لقب سید الشہداء کا پایا. اب بھی موجود ہے سرکار اور دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ٹکڑے گنے گئے. اللہ کے ٹکڑے جس میں مبارک کے گنے گئے. لیکن صاحب البدایہ کہتا ہے امام علی مقام کے پیچھے باہر کے ٹکڑے اتنے تھے کہ گنے بھی نہیں جاتے، گنے نہیں جاتے تھے. کیوں کہ جب پامال کی گئی آپ کی جسم مقدس کو پامال کیا گیا، تو پامال جسم جب ہوتا ہے تو پامال کہتے کس کو ہیں؟ گھوڑے دوڑا دیے جائیں تو جس مبارک کے ریزے اٹھتے ایسے حال میں. تو فرمایا موجود تھے تب بھی، موجود ہیں اب بھی. ان کے جسم کو غصہ دیکھا، ان کے جسم کو اس طرح پامالے سے دیکھا. وہ بھی شہداء کے بادشاہ ہیں، یہ بھی اس وقت میں شہداء کے بادشاہ. محبت سے کہو نا سبحان اللہ. بس گرامی قدر حضرات، اس حال میں بھی شہداء کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے لیے تصور کتنا لذا دینے والا ہے. ہم اپنی جگہ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ایسے پامال ہو گئے. میں نے کہا یہ تو لفظ بولتے ہم دیکھنے کے اعتبار سے پامال ہونا، ورنہ پامال ہو سکتے ہیں. شہداء پامال کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تو کرنے والا سمجھتا ہے پامال کر دیے، پامال نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مردہ کہنے نہیں دیتا، مردہ سمجھنے نہیں دیتا. اللہ کے راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. اور تحسا بننا جب کہا نا، تحسا بننا، تو یہ جو لوگ تحسا بننا کی شدت سمجھتے ہیں بس وہ سمجھ لیں اس کو. یہ جو اس کے اوپر شرط پڑی ہوئی ہے نا، بالکل آخری کوئی شاہدہ بھی دماغوں میں ابھرے تو کھرچ ڈالا قدرت میں. ہرگز سوال نہ کرنا، کسی طرح میں کھبرے میں بھی کبھی نہ لانا. کوئی گٹ میں دماغ کی نہیں یار. ہمارے ایک کیا بولوں میں گجرات میں شاہ صاحب ہوتے تھے. شاہ صاحب کو کبھی پتہ نہیں کیا کیا حال ہے. مماتی بھابھی سے بھی شاہ صاحب بنے ہوئے تھے. شاہ صاحب پہلے گجرات میں کالوی دروازے میں ان کی مسجد تھی. بخاری کہلاتے تھے لیکن مماتی بھابھی تھے. اور ان کے جو مرید ہیں
وہ اب بھی مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہی نہیں ہوتے. یہ میرے خود کا تجربہ ہے. ایک بڈھا مل گیا، میں کئی روز دیکھتا رہا اس کو. میں نے کہا میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے کہ ادھر سے جاؤ تو اس طرح مخصوص انداز ہے نا اس طرح تمہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کیا کرتے رہتے؟ میں نہیں چاہتا. اب میرے لیے انکشاف تھا. میں نے کہا اچھا نہیں جاتے تھے ذرا ہے کیوں؟ کہتے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. میں نے کہا میں تیری بولی جان رہا ہوں، ہے تو گجرات سے ہی محسوس ہوتا ہے دیکھ بولی سے، لیکن جاتا ہے کیوں نہیں؟ بخاری صاحب کو مرید ہو نا. اچھا میں نے کہا بخاری صاحب کے جو مرید ہوتے وہ ادھر نہیں جاتے؟ نہیں جاتے. آپ یقین کرو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ان کو گفتگو اپنی کو رنگ دینے کے لیے بیان نہیں کر رہا، میں ان کی صفاقی ظلم بیان کر رہا ہوں. تو کیا لوگوں کے دلوں میں بھر دیا انہوں نے. ادھر نہیں ہے تو کیوں؟ کہوں یہاں ہے ہی نہیں. اچھا میں نے کہا صرف بخاری کو ہی کون بتا دے وہ یہاں نہیں ہے؟ کہتے جھگڑنے مجھ سے ہم نہیں جاتے، وہ نہیں رہتے کیونکہ جسم کو کھایا جاتا ہے. میں نے کہا بےمان، حضور تو یہ فرماتے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتی ہے اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں. اب یہ کسی قسم کے بخاری آ گئے جی دلوں مرید کو یہ سکھا رہے ہیں بھائی سرکار کی حاضر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں ہے نہیں. اتنے صفاق لوگ ظالم لوگ موجود ہیں. نشاندہی اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وقت گزر جائے، کیونکہ وقت تو سردیوں میں ہوتے ہی کوئی نہیں تقریر کا. اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ بچ جاؤ. بچو کیوں کہ دیاب فی ثیاب لب کلمہ دل میں گستاخی. سلام اسلام کو تسلیم زبانی ہے. یہ بھیڑیے ہیں جو انسانی لباس میں رہتے ہیں. ان بھیڑیوں کو پہچانو. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دنیا کے لیے تباہ کاری نہیں ہے. جس دین میں یہ تصور آیا ہے کہ نبی رہا ہی نہیں. ویسا کا ہے پڑھتے ہو ظالموں. اگر یہ خیال کرتے ہو تو اور پھر بھی وہ دین لیے دیتے، اپنا مکتب لیے دیتے اور نام بھی شاہ صاحب کہلاتے ہو. گرامی قدر حضرات، انبیاء کرام حیات کیسے نماز پڑھتے. ایک آدمی کہنے لگا مجھے مناظرہ تھا ہمارا سرگوتے میں، مجھے کہنے لگا تو بڑے تنگ ہوتے ہوں گے قبروں کے اندر سانس کیسے لیتے ہوں گے؟ تمہارا یقین ہے زندہ گھر کا؟ بالکل یقین ہے. کا یقین ہے تو قبر میں کیسے رکھ کھاتے ہو؟ قبر میں تو سانس نہیں لے سکتا بندہ. اب دیکھو نا یہ ہے عقل کی بات. یہ کیا بات ہے بے عقلی کی، لیکن اس کو شمار عقل میں کرتے ہیں. بات بے عقلی کی ہے لیکن شمار عقل میں کرتے ہیں کہ یہ عقل ہے. دیکھو بھائی ہاں ٹھیک ہے بات ہے، پائپ میں بند کر دو اس بندے کو، ادھر سے بھی اس کا منہ بند کر دو، ادھر سے بھی بند کر دو، سانس کیسے لے گا؟ اس پر مولوی کی فکر اٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا بات تیری دل کو لگتی اگر مسلمان نہ ہوتے، ہندو ہوتے تیری بات سمجھ آ جائے. ہے مسلمان کیوں کہ اس طرح ایک آدمی تبھی موت مرتا ہے، شہید بھی اسی طرح مر گیا. کیوں کہ اس کی بھی سانس نہیں آتی، اس کی بھی نہیں آتی، سانس دونوں نہیں لیتے. ڈاکٹر کو اگر دکھاؤ تو دونوں کے لیے کہتے ہیں ڈیتھ ہے، ڈیتھ ہو گئی، اس کی مر گیا. جی ڈاکٹر دونوں کو مردہ قرار دے گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا کہ دفنا دو. رب تعالیٰ سے پوچھو یہ کھنگ سے مرا ہے، تپ پیٹ سے مرا ہے، یہ تیرے راستے میں قتل ہوا ہے، تو رب فرماتا ہے بل احیاء، وہ جو میرے راستے میں مرا ہے وہ زندہ ہے. ہم کہتے ڈاکٹر کہتا ہے مر گیا، وہ فرماتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو بھی غلط کہتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ سائنس بھی غلط کہتی ہے. کیوں کہ اس کو زندگی کا پتا کیا؟ زندگی سائنس نے پیدا کی یا خدا نے پیدا کی؟ جس نے پیدا کی وہ اس سے مردہ نہیں مانتا. سمجھ آئیے دوست سمجھ آئیے تب بھی چاہے تو سبحان اللہ کیونکہ جس وجہ سمجھ آ رہا ہے بغیر چنگی ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہو ہمیں سمجھ نہ بھی آئی. کتنے بندے سبحان اللہ ربی العظیم کا معنی نہیں جانتے لیکن کہتے تو رہتے ہو نا سبحان اللہ. اب بات سمجھ آئیے. سامنے لے رہے جی میں نے کہا وہ زندہ ہے اور یہ رب کو پتا ہے کہ کچھ نہ رہنے کا بھی جملے ہوتے ہیں. یہ قدرت کا کام ہے کیونکہ بھی کے ابھی حاضر کو تو سانس نہیں لیتے، احساس نہیں ہوگا کہ سانس لیتے.
رب تبارک و تعالیٰ کتنی سختی سے منع کرتا ہے، مردہ نہیں چھوڑنا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مردہ نہیں کہنا.